बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं रियाज अहमद मलिक और आप देख रहे हैं साहर न्यूज़। आज हाज़िर हैं एक नई स्टोरी लेकर। आप इसे स्टोरी ही कह सकते हैं क्योंकि हर तरफ हुकूमत की करप्शन और बददियानती के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पहले 90 दिन में ही करप्शन का ख़ात्मा कर दिया था। खैर, मैं आपको इससे आगे चल के बहुत सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारे इंकशाफात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैंने हमेशा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान की बेहद इज़्ज़त की है और खैर मैं वो भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी बातें, जितनी मैं बातें किया करता था, उनको सच साबित कर दिखाया है। मैं कहा करता था कि ये हमने नई गाड़ी लेकर एक अनाड़ी ड्राइवर को दे दी है और अनाड़ी ड्राइवर टकरे मार मार कर गाड़ी का क्या हाल करेगा ये अवाम देखेंगे, और वो आज वज़ीर आज़म ने सच कर दिखाया है। लेकिन मैं उन दोस्तों को, जो दोस्त मेरा कॉलम या तनकीद देखकर उस पे बेहद मुझे गालियां दिया करते थे और बुरा भला कहा करते थे, आज वही लोग कम अज़ कम मेरे गर्विदा हो गए हैं और बार बार मुझे सैल्यूट करते हैं। दोस्त जो बैरूनी मुल्क हुआ करता था, मेरी और उसकी अक्सर जंग लगती थी और वो बेशुमार मुझे कई बार गालियां भी दे जाता था कि मैं इमरान खान की पर तनकीद क्यों करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ उसकी और मेरी मुलाकात हुई तो बड़े अजीब अंदाज में खड़े होके उसने मुझे सैल्यूट किया, तो मैंने ये तनकीद समझी, लेकिन उसने कहा भाई जो कुछ तुम कहते थे वो सच था। जब उसने मुझे कहा कि आप लोग बिल्कुल सही कहते थे, जब मैं पाकिस्तान आया हूँ, जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि तुम लोग सही, बिल्कुल सही कहते हो। इस वक्त भी आप देख लें, जो लोग बैरून मुल्क हैं उन्हें यहाँ का तो अंदाज़ा नहीं है। एक मज़दूर जो इस वक्त आप देखें 800 या 900 हज़ार रुपया भी कमाता है, उसका क्या बनता है? सिर्फ आप आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर चीज़ों की कीमतों को देखें तो आसमानों पे लग गई हैं। हालांकि हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते थे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वज़ीर आज़म चोर होता है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है कि जब हम उसे चोर कहते थे तो वो लोग हमारे गले पड़ते थे। आज उन्होंने खुद साबित कर दिया है, आए रोज़ पेट्रोल की कीमत आसमानों पे लगा दी है। कम से कम घटिया से घटिया घी की कीमत 300 से बढ़ गई है। दालें, दीगर अशिया, आप जिस चीज़ को देखें, सब्जियों को देखें, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। लेकिन कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म ने मेरी वो तमाम बातें सच करके दिखा दी हैं। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर दिया था। अभी आप अस्पताल में जाकर देखें, किसी पटवारी के पास, तहसीलदार के पास या किसी के पास जाकर भी देखें तो क्या करप्शन वहाँ नहीं हो रही? अब एक करप्शन की दास्तान मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो डेंटल की जो कमरा है उसके बाहर एक बोर्ड अवेजा है जिस पर लिखा हुआ है कि 50 रुपया चेक कराने की फीस है, 30 रुपया दांत पराई की फीस है और कुछ फीसें और भी लगा दी गई हैं। क्या डॉक्टर अपनी फीस नहीं लेता? ये सब गरीब मारी है। आप किसी जगह पे चले जाएं, अस्पताल में चले जाएं, उन डाकुओं की बात करें। मैं पहले उन डाकुओं की बात कर लूं जिनके दौर में ये हर चीज़ फ्री होती थी। परवेज़ इलाही के दौर में अद्वियात तक फ्री मिलती थी। नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में तमाम अद्वियात वहाँ से फ्री मिला करती थी। एक्सरे फीस नहीं होती थी। टैक्सों जो हम वहाँ एक्सरे कराते हैं उनकी फ़ीस नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब बाकायदा आप किसी चीज़ का टेस्ट कराने जाएं तो मार्केट से ज़्यादा कीमतों पे इन सरकारी अस्पतालों में फ़ीस वसूल की जाती है। हम जो टेस्ट कराने लेबॉर्ट्रियों में चले जाते हैं, अनट्रेन तबका बैठा है। आप जो मर्जी है शिकायतें कर लें, जो कुछ मर्जी है कर लें, कुछ भी नहीं होता। बात ये नहीं है, बात इसको इससे भी ज़रा आगे है।
میں تو خیر ہمیشہ غریبوں کی بات کرتا ہوں، غریبوں کے حق میں بولتا ہوں، لیکن کچھ ہمارے پی ٹی آئی والے دوست، میں خاص کر میں اب ان کو کہوں گا، تحریک انصاف کے لوگ، میں صرف ان لوگوں کے بارے میں کہوں گا جو اس زمانے میں ہمیں گالیاں دیا کرتے تھے۔ خیر اب تو ان کی بولتی بھی بند ہو چکی ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو، کیونکہ ان کا جینا حرام کر رکھا ہے مہنگائی نے، ان کا کوئی انکم کا اتنا ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 50,000 روپیہ مہینہ کمانے والا بھی اسی لائن میں کھڑا ہے جس لائن میں 20,000 کمانے والا کھڑا ہے، نہ اس کا گزارا ہو رہا ہے نہ اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ڈالروں کی ریل پیل ہوگی۔ کیا ریل پیل ہو رہی ہے؟ کیا ملک میں ڈالر آ گئے ہیں؟ کیا مہنگائی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے ملک کے تمام قرضے اتار کے پھینک دیے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں تو نواز شریف نے 5 سالوں میں جتنا قرضہ لیا تھا، جناب میرے محترم وزیر اعظم نے 3-4 سال میں اس سے 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے۔ اس وقت ہماری موٹر وے گروی رکھ دی گئی ہے، ہمارے کئی ادارے گروی رکھے ہوئے ہیں جن کا اظہار ہمارے وزراء کر چکے ہیں۔ میں نہیں کہتا، ہمارے وزراء یہ سب کچھ بتا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا حال کر دیا گیا ہے ملک کا۔ اس وقت ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ہر روز جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے وزراء، وزیر اعظم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کرو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی لطیفے سنا رہے ہوں۔ ان کی ہر بات لطیفے لگتی ہے۔ جھوٹ سے آغاز ہوا ہے، جھوٹ پہ ہی ان کا انجام ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے یا بڑا فرشتہ ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ کم از کم یہ تو اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ اس وقت ہمارے تمام محکمے، میں جن کا ذکر کروں گا تمام محکمے، ان میں کرپشن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ شناختی کارڈ بنوانے جائیں وہاں کرپشن ہے، پاسپورٹ بنوانے جائیں وہاں کرپشن ہے، ہسپتال چلے جائیں وہاں کرپشن ہے۔ مجھے یہ تو بتائیں کوئی ایسا ادارہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہو رہی؟ یہاں تو ہر ادارہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہاں تک ایک بات کا کئی ہمارے اینکرز نے، کئی صحافیوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ان سے ملے ہوئے ہیں، یہاں سے وہاں تک چیزیں جاتی ہیں۔ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ جاتی ہیں یا نہیں، مصدقہ نہیں ہے یہ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اگر نہیں جاتی ہے تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک خبر چلتی تھی تو پولیس والے، اسپتال والے، دوسرے تیسرے وہ سیدھے ہو جاتے تھے۔ اب تمہاری مرضی ہے جتنی خبریں چلا لیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ خبر چلتی ہے تو تھانے دار بھی پوچھتا ہے کہ یار وہ خبر چلائی ہے اس کا کیا بنا، کچھ ہوا اس کا؟ کیوں؟ یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اوپر سے نیچے تک ملے ہوئے ہیں اور یہاں سے مال اوپر تک جاتا ہے۔ اس بات کی تو گارنٹی ہے، ورنہ کوئی آدمی کرپشن کر ہی نہیں سکتا۔ جسے پتہ ہو میاں شہباز شریف ایک جگہ پہ ظلم ہوتا تھا تو اس جگہ پہ پہنچ جاتا تھا، لیکن اب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کیا وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ صاحب ایکشن لیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی چیز کا ایکشن لیا ہو، اور وہ تو دفتر میں بیٹھ کر صرف گفتگو کرتے ہیں، اپنے لطیفے سناتے ہیں جو کم و بیش میں اپنا یہ کہوں گا مجھے تو مطمئن نہیں کر سکتے، لیکن میں خوش بڑا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے جن لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی، ہمیں گالیاں دیتے تھے۔ آج ان کا جو علاج ہو رہا ہے میں اسے بڑا خوش ہوں، اور میں آئے روز کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ یار یہ خبر لگائیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو وزیر اعظم سے پوچھیں، میں نے تو ووٹ نہیں دیا اس کو، ووٹ تو آپ لوگوں نے دیا ہے، آپ لوگوں نے اسے وزیر اعظم بنایا ہے۔ جب آپ لوگوں نے اسے وزیر اعظم بنایا ہے تو کم از کم آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے پوچھیں تو صحیح۔ پھر اوپر سے اس بات کا انکشاف ہوا، یہ بھی بڑی ہنسی والی بات ہے، وزیر اعظم صاحب لوگوں کے مسائل سنتے ہیں ٹیلی فون پہ۔ یہ غالباً مہینے میں ایک آدھ بار ہوتا ہے جس میں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے فون ہی وہاں سنے جاتے ہیں۔
میں اس بات کی یہ گارنٹی دوں گا کہ گزشتہ روز ملک اختر شہباز بچھال کلان جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ میں سارا دن کوشش کرتا رہا، میرا فون تو وہاں ملا نہیں، اور اس کا فون ڈائریکٹ اس کے ساتھ مل گیا۔ اس کا یہی ثبوت ہے، وہاں وزیر اعظم سے باتیں کرنے والوں کی اکثریت کا تعلق صرف پی ٹی آئی سے ہوتا ہے، اور وہ مسائل نہیں بیان کرتے، بلکہ وہ بھی جو سناتے ہیں آگے وزیر اعظم صاحب بھی ان کا جواب کچھ ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ اس کی اکثریت کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میرے کئی صحافی دوست بھی کم از کم میری اس بات سے متفق ضرور ہوں گے، کیونکہ میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتا جو مصدقہ نہ ہوں یا جو کچھ ہوتا ہے۔ کم از کم ایک تو ہم نے تجربہ کر لیا ہے نا، اس تجربے میں یہ ثابت تقریباً ہو گیا ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا وزیر اعظم صاحب کی سچائی کی۔ وزیر اعظم صاحب نہایت ایماندار، کھرے اور ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ چیخیں نکال دیں گے، لوگوں کی نہیں کہا تھا، نہ انہوں نے کسی سے خطاب میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی چیخیں نکال دوں گا۔ اب کیا غریب کی چیخیں نہیں نکل رہی؟ اگر نکل رہی ہیں تو امید ہے آپ کو میری یہ سٹوری بے حد پسند آئے گی۔ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، آپ کیا ایسی سٹوری سننا چاہتے ہیں، یا اس کے بارے میں کوئی آپ کی رائے ہو تو پلیز آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگ کم از کم کمنٹس میں اپنی رائے تو دیا کریں، کم از کم ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہوتی ہے۔